موقع ہے۔ افتخار صاحب ٹیکسوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، طاہر شیرانی کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً ہر ہی چیز پر جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، خاص طور پر پیٹرول پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ کی جانب سے بتایا گیا کہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ 1751 سے بڑھ کر $1901 پر پہنچ چکی ہے، اضافہ بتایا انہوں نے پر کیپٹا انکم میں، لیکن یہ ہمیں محسوس ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ایک عام آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ بہت نیچی ہے۔ جی بالکل، پر کیپٹا انکم کے اندر تو بڑا منیمم انکریز آیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو انفلیشن کے فگرز ہیں وہ تو پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ گویا کہ آپ نے دیکھا ہے ایک تو اس سے پہلے کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے نیچے گئے تو اگریسو ٹیکس رجیم ہمیں دیکھنے کو ملا، یہاں تک کہ سپر ٹیکس بھی لگایا گیا جس کو لے کے پاکستان کی معیشت میں جو تھوڑی بہت جان تھی اور بالخصوص جو ایکسپورٹ ہماری انڈسٹری تھی اس پہ جو تھوڑی بہت جان تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو کوئی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا انڈر پریشر اکانومی، اس میں اگر یہ تھوڑا بہت پر کیپٹا انکم کے اندر اضافہ ہوا بھی ہے تو عام لوگوں کی زندگی میں تو اس کا اثر نظر دیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ ہم اگر یہ کہیں کہ ایک تو ہماری اپنی جو انفلیشن فگرز ہیں اور ساتھ میں جو گلف کے اندر جنگ چل رہی ہے اس کو لے کے پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں بھی جو ٹیکس لیوی کا عنصر ہے بڑا نمایاں ہے۔ اس کے بعد تو جو بنیادی چیز ہے گویا کہ کمیوٹ کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے جو آپ اپنی وہیکل یوز کرتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے 13 برس میں جو کم ترین سطح پہ آ گئی ہے فیول کنزمپشن، لوگوں نے فیول تک خریدنا گویا کہ بند کر دیا ہے۔ اور پھر رات میں آپ دیکھیں کہ جو بے روزگاری کی شرح ہے، غربت جو ہے کہ آپ دیکھیں آلموسٹ ہاف آف دا پاپولیشن بلو دا پاورٹی لائن زندگی بدر کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اقتصادی سروے میں انہوں نے ضرور کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کا مثبت انداز میں لے سکتے ہیں، لیکن اوور آل پاکستان کی اکانومی سلو ڈاؤن ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ نہیں پائیں۔ ابھی تک ہمارا ریلائنس ایک تو آئی ایم ایف پروگرام سے ملنے والے پیسے اور اس کے بعد ریمیٹنسز کے تھرو آنے والے پیسوں پہ ہے۔ تو گویا کہ جو ٹارگٹ رکھے گئے تھے اور جو کہا جاتا ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام کے تحت ہم چیزوں کو بہت آگے لے کے جائیں گے، کسی ایک سیکٹر کے اندر بھی ہمیں کوئی مثبت رجحان دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ یہاں تک کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور آج ہماری جو زراعت کا حال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ گویا کہ چینی تک ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس دوران گویا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہو یا جیسے میں نے کہا کہ اپنی برآمدات میں اضافہ کرنا ہو یا بیلنس آف پیمنٹ اپنی فیور میں کرنا ہو، تو ہر حوالے سے اور پھر خصوص بیرونی سرمایہ کاری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج وزیر خزانہ صاحب کے پاس تو کوئی ایسے فگرز نہیں تھے کہ جس کے نتیجے میں ہم کہیں تو ایسے ایف سی کے نام سے ہم نے فورم بنایا، ہم نے 1 ونڈو کر دیا ہے اور دنیا بھر کے جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان میں آگے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی باتیں نہیں تھی کہ جو وہ بتاتے اور جس سے عام آدمی کو تاثر ملتا کہ شاید پاکستان کے اندر معیشت اپنی درست سمت میں چل پڑی ہے۔ پرائیویٹائزیشن کا عمل آپ کے سامنے ہے، گویا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا تو گیا ہے، لیکن ابھی تک اسٹیل مل جیسا سفید ہاتھی ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ پھر جو حکومتی اخراجات کے اندر نمایاں کمی لائی جانی چاہیے تھی، طاہر شیرانی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ بجائے کمی کے حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ حکومت وہ حکومت ہے کہ جو ریکارڈ قرضے لے چکی ہے اور ہر روز ان کا جو گویا کہ نظام ہے وہ قرضوں پہ چل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اشاریے پاکستان کی معیشت کتنے کو اچھے نہیں ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا گویا کہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار اس بات کی غمازی کر رہے ہیں۔ جی حکومت کے اپنے اعداد و شمار جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ مختلف نظر آتے ہیں، اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ مختلف نظر آتی ہیں۔ افتخار شیرازی صاحب اور طاہر شیرانی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔